مجھے جہاں اجنبی شہروں میں جو تاریخی آثار ہیں ان کو دیکھنے کا شوق ہے، جو عجائب گھر ہیں ان کو بھی دیکھنے کا شوق ہے، خاص طور پہ عجائب گھر یعنی میوزیم جو ہوتے ہیں وہ روح ہوتی ہیں کسی بھی ایک شہر کی۔ آپ اس شہر کو کلچر کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے جان ہی نہیں سکتے اگر آپ اس شہر کا کوئی میوزیم نہیں دیکھتے۔ چنانچہ پراڈو میوزیم ہے میڈرڈ کا، جس میں گویا کی پینٹنگز لگی ہوئی ہیں اور گویا کی ڈرائنگز ہیں جو وار کے اگینسٹ ہے۔ میں مختصر بیان کروں گا۔ رائک میوزیم ہے ایمسٹرڈیم کا، جہاں پہ ریمبرانڈٹ کی سب سے بڑی جو کہا جاتا ہے کہ یہ پینٹنگ ہے نائٹ واچ، وہ آویزہ ہے۔ اسی طرح برلن میں ایک بہت اہم میوزیم، اور وہاں پہ آپ یقین کریں کہ شہر بابل جو تھا، دا میتھیکل بیبیلون، اور جہاں کے ہینگنگ گارڈنز بھی مشہور تھے، اور جہاں وہ کمبخت الیگزینڈر یہاں سے زخمی ہو کے گیا تھا اور وہاں پہ مر گیا تھا، اس شہر کا اوریجنل دروازہ اشتر گیٹ 4000 سال پرانا، وہ اپنی پوری شان سے وہاں کھڑا اس میوزیم میں، اور اس کے پاس بابل شہر کی جو دیواریں ہیں وہ اس کے پاس ارد گرد ہے اور منقش اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ اور آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ آج سے 4000 سال پرانی ایک چیز ہے، ورک آف آرٹ نہیں انہیں کہنا چاہیے، وہ ایک مطلب ہے کہ ایک کریٹیو معجزہ ہے۔ اور وہ کیسے وہاں پہ پہنچا؟ 1935 میں جرمن جو تھے وہ کھدائی کر رہے تھے میسوپوٹیمیا میں، عراق، اور وہاں سے بابل شہر کی بھی کھدائی ہو رہی تھی، تو وہاں انہیں بہت سارے ٹکڑے ملے جو اشتر گیٹ کے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں، وہ ملبے کی صورت پڑے ہوئے تھے، یہ ان کو اٹھا لے آئے اور پھر 10 سال کی محنت کے بعد اسے پھر ری بلڈ کیا، اور آج وہ اسی حالت میں وہاں کھڑا ہے برلن میں۔ اور میرا خیال ہے کہ اپنی زندگی میں جو میں نے سب سے زیادہ متاثر کن آثار دیکھے ہیں ان میں وہ اشتر گیٹ ہے بابل کا۔ اسی میوزیم میں بنو امیہ کے ایک پیلس کی پوری دیوار ہے، وہ پتہ نہیں وہاں کیسے لے آئے ہیں، وہ دیوار پہ وہاں پہ کھڑی ہے۔ اسی طرح اور میوزیم بھی ہیں، اب میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ سب سے مشہور میوزیم جو ہے یورپ کا، ٹیٹ گیلری بھی ہے آبویسلی لنڈن کی، وہ ہے لوور، جس کو لوو کہتے ہیں، ہمیں تو وہ پروناؤنس نہیں کرنا آتا۔ میری جو فرینچ ہے وہ فرسٹ ایئر میں بھی فیل ہو گئی تھی، گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تو بہت شوق ہوا کہ فرانسیسی سیکھی جائے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ٹیچر بھی فرینچ خاتون تھی جو ایک پاکستانی پروفیسر کی اہلیہ تھی۔ تو 2-3 دن کے بعد انہوں نے جب وہ حلق سے کہا کہ ٹیبل کو ٹیبل وغیرہ کہتے ہیں، وہ اب ہم لاہوریوں سے ادا نہیں ہوا، 2-3 دن فرینچ سیکھی، تو میری فرینچ بڑی کمزور، تو وہ لوور کہتے ہیں لیکن میں اس کو لوور ہی کہتا ہوں۔ تو لوور میوزیم بہت مشہور ہے مونا لیزا کی وجہ سے، لیکن میں وہاں پہ خاص طور پہ گیا کیونکہ وہاں پہ وینس ڈی میلو ہے، اس کا مجسمہ ہے، یعنی اپاہج وینس جو ہے وہ ایک پورے کمرے میں اس کو آویزاں کیا گیا، اور کیا ایک شاندار وہ مجسمہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس کے عشق میں انسان مبتلا ہو جائے تو اس کو دوش نہیں دیا جا سکتا۔ میلو ایک جزیرہ تھا جہاں پہ ایک بت تراش تھا، اس نے وینس کا ایک مجسمہ تراشا، اور اس طرح تراشا کہ وہ سمندر میں سے نکل رہی ہے، ایک ہاتھ میں سیب ہے، دوسرے سے اپنا وہ اس نے دامن جو ہے تھام رکھا ہے، اور تب بادشاہ وقت کو اطلاع ہوئی کہ وہاں پہ ایک ایسا مجسمہ ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے وینس جو ہے سمندر سے سچ مچ باہر آ گئی۔ تو اس نے میلو کے جزیرے والوں کو کہا کہ یہ مجھے دے دیں ورنہ میں آپ پہ حملہ کر دوں گا، تو وہ دینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ اس کی پرستش بھی کرتے تھے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو توڑ دیں تو وہ اس کو لے کے نہیں جائیں گے، تو انہوں نے اس کے دونوں بازو سے کاٹ دیے اور سمندر میں پھینک دیے، لیکن بادشاہ صاحب پھر بھی وہ مجسمہ اٹھا کے لے گئے۔ اب ہر 2-4 سال کے بعد کوشش ہوتی کہ میلو جو ہے جزیرہ، اس کے ارد گرد لوگ مطلب ایکسپیڈیشن جاتی ہیں کہ وینس کے وہ کھوئے ہوئے بازو مل جائیں اور اس کو دوبارہ جوڑ دیا جائے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وینس جو ہے اس کی ہمیں عادت ہو چکی ہے اس کے اپاہج پن کی، اس کا حسن ہی اسی میں، اگر بازو لگ جائیں گے تو شاید وہ اتنی حسین ہمیں نہ لگے۔
اب مونا لیزا جو مطلب اس کی اپنی ایک ہسٹری، جب ہم گئے تھے تو وہ تو اکیلی وہاں تھی ایک کمرے میں، اور ہم اکیلے تھے، اس کو دیکھا ویکھا تو ہم تو متاثر نہیں ہوئے. ایک موٹی سی عورت تھی یوں کر کے بیٹھی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ مسکراہٹ بڑی زبردست ہے، لیکن یقین کیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ پرکشش مسکراہٹیں دیکھی. اب مجھے بار بار احساس ہو رہا ہے کہ بہت سنجیدہ گفتگو ہو رہی تو کچھ دلچسپ جو میوزیم ہیں دنیا بھر میں ان کا تذکرہ ہو جائے. اس میں ایک تو ایمسٹرڈیم میں ہے واڈکا میوزیم. میرا مطلب ہے کہ ظاہر کہ میوزیم ہے، ہم نے وہاں کہاں جانا تھا، وہ تو ویسے ہی وہ مطلب جاتے کوئی باہر نکلتے دیکھتے تھے تو بڑی پرابلم ہوتی، تو بہرحال وہ میوزیم ہے، چھوڑے پڑے اس کے. اور دوسرا جو بہت اہم میوزیم ہے وہ ہے ممی میوزیم. یہ میکسیکو میں، اور ممیز آپ جانتے ہیں کہ مصر میں بھی بنائی جاتی تھیں، سینٹرل ایشیا میں بھی بنائی جاتی تھیں، بلکہ جب میں کاشغر گیا ہوں تو وہاں کے میوزیم میں سب سے زیادہ پرزروڈ حالت میں ممیز جو ہیں وہاں ہیں، کیونکہ ممی کو پرزرو کرنے کے لیے ریت چاہیے. یعنی ہماری جو مٹی ہے اس میں گل جاتی ہے لاش یا باقی چیزیں، ریت میں محفوظ رہتی ہے. چنانچہ یہ جو ممی میوزیم ہے اس میں ممیز کو بہت آسائش سے اور مطلب کمفرٹ سے اور آرام سے رکھا گیا، اور مطلب بہت واسٹ ان کی کلیکشن ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ مجھے شفیق الرحمان صاحب یاد آتے ہیں. شفیق الرحمان صاحب کا ایک سفر نامہ ہے 4 دریا، ان میں 4 دریا ہیں، ڈینیوب ہے، دریائے فرات ہے، دجلہ ہے اور نیل ہے. تو نیل میں فرعونوں کی تہذیب کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب وہ دعوت کرتے تھے کسی مہمان کی، بڑی پرتکلف دعوت ہوتی تھی، تو وہ میز سجا دی جاتی تھی، لیکن کھانے سے پہلے ان کے سامنے ایک ممی لائی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہ دیکھیے 1000 سال پہلے یہ شخص فوت ہو گیا اور اب اس کی حالت دیکھیے، آپ کی حالت بھی ایسی ہونی ہے، تو اس لیے اس وقت کو یاد کیجئے اور پیٹ بھر کے کھائیے، عیش کیجئے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد کتنی بھوک باقی رہ جاتی ہوگی اگر آپ ایک ممی دیکھ لیں. شفیق صاحب کا کہنا ہے کہ یہ فرعون جان بوجھ کر کرتے تھے تاکہ خوراک کا وہ بچاؤ ہو. ایک اور میوزیم جو ہے وہ فیئر بینک الاسکا. اچھا، وہ فیئر بینک جو تھا وہ بہت ہی ڈل قسم کا ایک تھا قصبہ، اور وہاں سے وہ آرکٹک سرکل تھا کچھ 40-45 کلومیٹر دور، اور وہ بھی کوئی خاص چیز نہیں تھی کہ بھئی ایک جگہ پہنچے ہیں وہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ آرکٹک سرکل یہاں پہ ہے. لیکن ایک چیز جس نے مجھے انٹرسٹ کی وہاں ایک کتا میوزیم. جی ہاں، ڈاگ میوزیم. اور ڈاگ میوزیم جو ہے وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ بھئی یہ ہوتی ہے ہسکی جو ڈاگز ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ مطلب شورے رائے کی آنکھیں کیا ہوگی جو ہسکی ڈاگ کی، کبھی غور سے دیکھیے گا، اور بہت پیاری چیز. تو وہ ان کے کتا دوڑ میں حصہ لیتے ہیں، برفانی دوڑ میں. تو اس میوزیم میں جتنے بھی چیمپئن ڈاگز تھے جنہوں نے چیمپئن ریسز میں حصہ لیا تھے ان کی تصویریں آویزاں تھیں، اور جو تمغے ان کو دیے گئے ان کے پھر شوز وہاں پہ تھے، ان کی تاریخ وہاں درج تھی، یعنی پوری کتا تاریخ وہاں پہ درج تھی. تو ان کے جو کیوریٹر تھے وہ بہت مطلب مجھے دیکھ کے ذرا پریشان سے ہوئے، کہنے لگے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں. تو ظاہر ہے کہ پاکستان سے وہاں لوگ کم جاتے ہیں، اور اگر جاتے بھی ہیں تو کتا میوزیم تو نہیں دیکھنے جاتے. تو میں نے کہا کہ جی یہ جو میوزیم میں نے آپ کا دیکھا ہے بہت مجھے انٹرسٹ ہوئی ہے اس سے، لیکن ہمارے جو شاعروں نے کتوں کے اوپر بہت زیادہ شاعری کی ہے، اور جتنی توصیف ہماری شاعری میں ہے کتوں کی اور کسی شاعری میں نہیں ہے. میں نے کہا کہ مثلا ہمارا سب سے بڑا جو ہمارے خطے کا شاعر ہے بلے شاہ، اس کی ایک نظم ہے کہ کتے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے پاویں پین 100 جتے تے بازی لے گئے کتے. مجھے جتنے بند یاد تھے میں نے ان کو لکھا، انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا، اینڈ ہی واز امیزڈ. کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ کلام جو ہے تو معرفت کا کلام لیکن بہت افیکٹو ہے. تو میں نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ اس کو میوزیم کے باہر یا اندر کہیں آویزاں کر دیا جائے اور یہ لکھا جائے کہ یہ پاکستانی شاعر کا ہے. تو آپ میں سے اگر کوئی الاسکا جاتا ہے تو اس کتا میوزیم میں جائے اور دیکھے کہ کیا بلے شاہ کا کلام وہاں پہ آویزاں ہے یا نہیں ہے.